مسلم لیگ نواز کے ہیڈ کوارٹر لاہور میں دعوت دی گئی. نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا, آصف علی زرداری صاحب نے دبئی سے جوائن کیا اور ایک مشاورتی اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جو طے پایا اور جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ قابل غور ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور سندھ کی قیادت جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے مشورہ کر کے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے. ہماری متفقہ رائے ہے کہ مسلم لیگ ہیڈ کوارٹر لاہور میں مسلم لیگ نون نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. جو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا کا جو ان کا جو سیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں ان کی جو پوسٹس ہیں اور جو ان کی تنقید ہے وہ کسی پاکستانی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں, انہوں نے کل ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اور ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سرکار جو ہمارے 3 جج بشمول چیف جسٹس پاکستان جو ہماری پٹیشن کو سن رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا. ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا. یہ بھی ایک فیصلہ بظاہر لگتا ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی بجا طور پر فخر کرتی ہے کہ 73 کے آئین کو مرتب کرنے میں, اتفاق رائے پیدا کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تاریخی کردار ہے, اور بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر وہ آئین سے روگردانی کرتے ہیں, وہ آئین جس پر پیپلز پارٹی متفقہ آئین پر فخر کرتی تھی, آج اس آئین کو ضرب لگنے جا رہی ہے, اللہ نہ کرے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا نواسا اس میں ان قوتوں کے ساتھ ہم کلام ہو جائے جو ایسا کر رہی ہیں, تو پھر ظاہر ہو گیا جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا. اور یہ بہت بڑا سفر ہے بھٹو سے زرداری کا, اور اس میں بہت کچھ طے ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ کے فلور پر ایک دعوت دی کہ تحریک انصاف ملک کے حالات اس نوعیت کے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ملک کو اس سیاسی کشمکش سے آزاد کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس. لیکن کل کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی. یہ بالکل اس سے متضاد بات کی گئی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو, اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی
حصول کی کوشش میں اسمبلی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو اسپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ چل رہا ہے، 6 اپریل کو تاریخ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ فیصلہ فرمائے گی، جیسے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مسترد ہوا، ڈی نوٹیفائی ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا اور تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ ہچکچاہٹ کیا ہے؟ ہچکچاہٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف وہ شخصیت رہے جو ان کی اپنی جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، اور وہ اسی کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی حزب اختلاف چاہتے ہیں جو سرکار کی زبان بولے اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش نہ کرے۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی۔ اب امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیش رفت ہونی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں نے ہماری پٹیشن پر اپنی رائے قائم کرنی ہے۔ ہفتے کے روز اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے۔ اٹارنی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے۔ الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے، لیک آف ریسورسز اینڈ نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسنل، اس پر ذکر ہوا تو ان نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں۔ شیل بندش ہے، وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا۔ اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا۔ تسلیم کیا تو شیڈیول دیا، اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے۔ شیڈیول دیا، شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے، اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا۔ آج جو آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیک وقت الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے۔ یہ دو عملی ہے، ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کاغذات داخل نہیں کروائے، اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا، جانچ پڑتال کا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ شیڈیول آ گیا، کاغذات داخل ہو گئے، جانچ پڑتال ہو گئی۔ اب تو آپ نے وڈرال اور سمبلز کی ٹکٹس کا فیصلہ ہونا تھا۔ اب پھر ہچکچاہٹ، پھر گھبراہٹ، اور پھر عمران خان کا خوف طاری ہو رہا ہے۔ اور
الیکشن سے فرار کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہر راستہ اڈاپٹ کیا گیا ہے الیکشنز میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا. اسمبلی میں قانون سازی کی گئی. میں خود لیجسلیٹر ہوں، قومی اسمبلی میں رہا ہوں، کئی مرتبہ رہا ہوں، آج بھی ممبر ہوں. لیجسلیشن لیجسلیٹرز کا کام ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ سمپل لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے. تحریک انصاف کے بہت سے وکلاء کی رائے میں جو وہ قانون لانا چاہ رہے ہیں، اور جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے اس پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں، جس کو نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے انڈوس کر دیا ہے، وہ اوپینین حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں کیا پوزیشن لینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹرائیکاٹمی کا کانسیپٹ ہے. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ٹرائیکاٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے. آزاد عدلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، باوقار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کے فیصلے ہیں. اس کے برعکس میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا. وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارا ہونا ہوگا. وہ جماعتیں جو آئین سے منہ موڑنا چاہتی ہیں، آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں، ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا. خاموشی سے کام نہیں چلے گا. خاموشی، مصلحتاً خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے، یہ ناکافی ہے. یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے. دو یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے، کلیئر ڈویژن آئے گی. آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، آئین سے متصادم کون کھڑا ہے، نمبر ایک. دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹرنیٹی کا ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے وکلاء کو، کالے کوٹ کو، جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے وکلاء نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے، آئین کی حفاظت کی. میری ان سے اپیل ہے، عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دہرائے دیتا ہوں، اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے. لاہور میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا جسٹس جاوید اقبال کے آڈیٹوریم میں، اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے، ان کی سربراہی میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اشتیاق خان صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے جنرل سیکرٹریز کے دونوں کے، ان چاروں صاحبان کے دستخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، واضح پوزیشن لی ہے کہ اگر آئین شکنی کی گئی تو وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے. آج وکلاء کو بھی چننا ہے راستہ، اور راستے دو ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے ایک بات کی ہے، اور میں ان کی بات کی بالکل ان کو تسلیم بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں. اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور پاکستان
کہ وکلا کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے جسٹس کارنیلیس کا اور ایک راستہ ہے جسٹس منیر کا, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس صف میں دیکھے جاتے ہیں اور کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فریٹرنیٹی نے کرنا ہے. میری درخواست ہے, دستبستہ درخواست ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ وکلا اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں. اور آخر میں میں عرض کرنا چاہوں گا, ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں, جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ, کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے, سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے, صرف اظہار رائے پر, گفتار پر پابندی, اسمبلی پر پابندی, دفعہ 144 کا نفاذ, فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن, ایبڈکشنز, کسٹوڈیل ٹارچرز, یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز, مالک کو گرفتار, سسپینشن, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آرم ٹوسٹنگ, ایڈورٹیزمنٹس کے ریٹس میں نظر ثانی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی, آئین کا دفاع کرے گی, اور ہر وہ شخصیت, ہر وہ قوت, ہر وہ ادارہ جو آئین کا تحفظ کرنے کا علم اٹھائے گا, تحریک انصاف کو اپنے ساتھ پائے گا. ہم اپیل کر رہے ہیں وکلا سے, ہم اپیل کر رہے ہیں سول سوسائٹی سے, ہم اپیل کر رہے ہیں دانشوروں سے, انٹلیکچوئل سے, ہم اپیل کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی سے, جو کہ ایک مؤثر ان کی آواز ہے اپنے اپنے ملک میں, وہ پاکستان کے محسن ہیں, ان کی ریمیٹنس سے ملک کا پہیہ چلتا ہے, معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ان سب کو مل کر اس فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے, اس فسطائی سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور آئین کا دفاع کرنا ہے. اسی خواہش کو اور اسی ان کی انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی میں آج حاضر ہوا ہوں, اور میں شکر گزار ہوں عمران اسماعیل صاحب کا, ہمارے سابق گورنر کا, جنہوں نے آج اہم دوستوں کو جو سندھ کی سیاست میں ایک وزن رکھتے ہیں, ایک رائے رکھتے ہیں, ایک اثر رکھتے ہیں, ان کا ایک اجتماع جمع کیا ہے افطار پر. اور میری خواہش ہے کہ میں ان کی خدمت میں تحریک انصاف کا نقطہ نظر پیش کروں. جیسے کل میں MWM کی قیادت اور ان کے جو چیئرمین ہیں علامہ ناصر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, اور ان سے درخواست کی, انہوں نے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا. جس طرح کل ہم نے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا, اور انہوں نے آئین کی پاسداری کا فیصلہ سنایا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح ہم نے کل جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے سے رابطہ کیا, ان کے صاحبزادے سے گفتگو ہوئی. جس طرح کل ہم نے اپنا پرویز الہی صاحب نے MQM پاکستان کی قیادت سے بھی رابطہ کیا. ان کی اپنی سوچ ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ان کا اپنا الائنس ہے, اور ہم اس پہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی سیاست پر کوئی کامنٹری کریں. وہ آزاد ہیں, ایک خود مختار ہیں, لیکن ہماری یہ گزارش ان سے بھی ہوگی کہ وہ آئین کے معاملے میں آئین سے روگردانی کی اجازت یقیناً نہیں دیں گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کراچی میں, یہ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا شہر ہے. سیاسی بصیرت, پاکستان کی سیاسی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے, اور میں سیاست کا طالب علم ہوں,
آج پورے 40 سال ہو گئے عملی سیاست میں جو سینٹرز آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا وہ کراچی اور لاہور ہیں. لاہور فیصلہ دے چکا 25 کی رات مینار پاکستان پر عمران خان کے ساتھ لاہور یکجہتی کا اعلان کر چکا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور کراچی اتنا ہی باشعور ہے بلکہ زیادہ ہوگا, کو بھی ہم درخواست کرنے آئے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس تاریخی لمحے اور اس تاریخی موڑ پر صحیح فیصلہ کریں. انشاءاللہ کل ہم عدالت بھی جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. موجودہ پاکستان کی بحرانی صورتحال کا آپ کس کو ذمہ وار سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو آپ سمجھتے ہیں, میڈیا کو سمجھتے ہیں, جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی کو سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا. رمضان شریف ایمانداری سے بتاؤں, سب حصے دار ہیں. سب نے وقفے سے ملک کو آج یہاں پہنچایا ہے. 75 سال کے بعد آج جہاں ہم کھڑے ہیں, آج اس میں میں کہوں کسی ایک ادارے کو, ایک شخصیت کو, ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراؤں تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ناانصافی ہوگی. ایوری بڈی ہیز کنٹریبیوٹیڈ, اور اس میں آج اس دلدل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کی نظریں ایک شخصیت پر لگی ہیں جس کا نام عمران خان ہے. ایک شخصیت پر, کیونکہ وہ عزم کر چکا ہے, وہ ایک ارادہ کر چکا ہے, اپنی ذات سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے, اپنے آپ کو مٹا کر ملک کو بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اسی مینار پاکستان کے سبززار پر جو منٹو پارک تھا آج اقبال پارک ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ملک بنا کر دیا تھا, قوم بنانے کا اس کو مہلت نہیں مل سکی, زندگی نے ساتھ نہیں دیا. انشاءاللہ اس کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا اور قوم بنا کر دکھاؤں گا. تو میں دعوت دیتا ہوں, آئیے اس کے ہاتھ مضبوط کریں. ایک منٹ سامنے سے لے لیں. آپ نے بی جے پی اسمبلیوں میں واپس جانا چاہتے ہیں. خان صاحب نے بتایا تھا کہ غلامی کی سازش تھی جس کی وجہ سے حکومت گرائے گی, تو کیسی اسمبلی میں دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا. اچھا, دوسرا سر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آئین کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہیں. جنرل باجوہ سے متعلق جو کچھ آج عمران خان صاحب بتاتے ہیں, اس وقت ان کے پاس آئینی اختیار تھا تو جنرل باجوہ کو سیٹ کرتے, ان کے خلاف کارروائی کرتے. اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا, اس وقت آئین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ عرض یہ ہے وہ آئین کے ساتھ تب بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں. اسمبلی میں جانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھائی جان, ہم تو نئے الیکشن کی خواہش رکھے بیٹھے ہیں. ہم تو عوام کے پاس جانے کا شوق رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جو سورما ہے, جو جمہوریت کے علمبردار ہیں, وہ آئین سے اور عوام سے کیوں گھبرا رہے ہیں. ہم تو عوام کے سامنے جانے کو تیار ہیں, فیصلہ عوام کو کرنے دیجیے. ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہم صحیح ہو سکتے ہیں, فیصلہ کون کرے گا؟ عوام کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین کا ساتھ دیا. وہ فیصلے جو کڑوے فیصلے آئے ان کو بھی ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. جب ہماری حکومت رخصت کی گئی تو کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا؟ کیا سو موٹو ایکشن نہیں تھا؟ ہم نے ججز کو دھمکی دی, ہم نے کردار کشی کی, ہم نے کسی پر کسی کے آڈیوز چلائے نہیں. ہم نے سر خم تسلیم کیا اور اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا. آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انڈرمائن کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ماضی میں نہیں ہوا. اور یہ اتنی بڑی حماقت ہوگی سیاسی جو انہوں نے کل فیصلہ کیا ہے. یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہوگی جس کا ازالہ مشکل ہو جائے گا. سر بھائی جان دیکھیے, عرض یہ ہے وہ خود مختار جماعتیں ہیں, انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے, ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا ہے. ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی, 3.5 سال رہے. آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوستے رہے کہ نہیں کوسا, آپ کے سامنے ہے نا. وہ جتنی حق تلفی تھی وہ کہتے تھے کراچی کے ساتھ سندھ کر رہی ہے, سندھ کی حکومت کر رہی ہے. پھر انہوں نے خود ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے.
ये वक्त बताएगा कि उनका फैसला दुरुस्त था या गलत था, वक्त बताएगा। एक GDA ने असेंबली में रहने का फैसला किया, हमारे लिए मोहतरम है, हमारा साथ भी दिया, बड़े मुश्किल हालात में हमें वोट किया। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में उनका हाथ है, हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, तस्लीम भी करते हैं। आज उनसे मुलाकात भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा। तो सियासत में तो रास्ते इश्यूज़ सामने आते हैं और इश्यूज़ पे जमातें और क़यादतें पोजीशंस लेती हैं। एक इशू सामने आ गया, आइन की बका का, आइन की हिफाजत का इशू सामने आया, देखते हैं कौन कहाँ खड़ा होता है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। यार देखिए, दो सवाल करें, जवाब ले ले और जवाब ले लो भैया। सवाल नहीं है तो किताब है। ओके, नंबर 1, पहला सवाल बता दें दोबारा। वो जो तस्वीरों पे ओवरसीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ बारहा इमरान खान साहब पेश कर चुके हैं। एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है और उस सिपह सलार का एहतराम भी हमने हमेशा किया है। वो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है वहाँ, ठीक। जो कर रहा है उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है लंदन में बैठ के नवाज शरीफ ही करवा रहा हो और इल्ज़ाम हम पे धर रहा हो। देखिए, ये आजकल जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है अपने हरीफ को नीचा दिखाने का। हमारा ऐसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग करते हैं, हम उससे बिल्कुल, हमने बारहा कहा है कि हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन करोड़ों के हाथ में फ़ोन है भैया, क्या मैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा जो सवाल का, हमने कभी नहीं किया हवाले, हमने कभी नहीं किया। हमने मुल्क की बका के लिए फ़ौज से मदद मांगी और फ़ौज ने मदद की। जब कोविड की सूरत हाल सामने आई, वो एक सदी का फिनोमेना था। हम शुक्रगुजार हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया और पाकिस्तान उन 3 ममालिक में है जिन्होंने सबसे बेहतर हिकमत अमली अपनाई कोविड के बहरान से निकलने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हवाले करेंगे। हम कह रहे हैं कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म का एक मकाम है और होना चाहिए। उस मकाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करना चाहते और ना करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलसल अदालतें जो फैसले दे रही है इमरान खान और PTI में, वो ये कह रहे हैं कि ये अभी तक लाडले हैं। क्या अभी तक इमरान खान का मानना है? अच्छा, ये बताइए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लाडले हम हुए या आप हुए जो गए? ठीक, हम असेंबली से बाहर जाते हैं, हमारी हुकूमत बर्खास्त होती है, फैसला हमारे खिलाफ आता है, लाडले वो हुए या हम हुए? देखिए, आप ये तवक्को करें कि सारे फैसले आपके मर्जी के मुताबिक होंगे, ये मुमकिन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपनी राय कायम करती है, उसमें कई फैसले होंगे जो हमें पसंद होंगे, कई फैसले होंगे जो शायद हमें पसंद ना हो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम जजों पे हमलावर हो जाएं, हम जजों को नीचा दिखाएं, हम जुडिशरी को तकसीम करने की कोशिश करें। ये जो कर रहा है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के इस इदारे को, जिसकी पाकिस्तान के आम शहरी को इंसाफ की ज़रूरत है, उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पहले फैसला तो आने दे भैया, लास्ट क्वेश्चन ले लें। फैसले के मुताबिक लाएमल आएगा ना सर।
देखिए अगेन हम बात कर रहे हैं आइन की. क्या आइन उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को ये अख्तियार देता है कि नहीं? जो उनने फैसला किया आइन की मुताबिकत से किया या आइन से मावरा किया? ठीक है ना, ये सोचने की बात है. आपके पड़ोस में हिंदुस्तान है, वहाँ इंतखाबात नहीं होते, कभी यूपी का पहले हो रहा है, किसी और स्टेट का बाद में हो रहा है. ये कोई ऐसी कोई अजूबा नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होती. दुनिया में प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं. सॉरी, सॉलिड रीजन तो आज अवाम के सामने है. जो लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई, इकोनॉमी, 46% पर अफराते ज़र है, मुल्क आटे की लाइनें लगी हुई हैं. हमारे पैसे नहीं दे रही थी फाइनेंस. नहीं, आटे की लाइनें लगी हुई हैं और लोग बेचारे वहाँ मर रहे हैं. कराची में भगदड़ में 11-12 अमवात हो गई. खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए ख़जाना की बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने हैं. किस तरह हमारे साथ फ्लड जब आया, नुकसान हुआ, टका नहीं दिया पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को. क्यों? वो वफाक का हिस्सा नहीं है, वो फेडरेशन की यूनिट्स नहीं है. और जो ये आज मुआहदे करने चले हैं, ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ. 2 चीज़ें थी जिस पे पीपल्स पार्टी बड़ा फ़ख्र करती है. क्या? आइन. आज आइन शिकनी हो रही है, बिलावल खामोश हैं. क्यों? और दूसरा, एटमी ताकत. आज इसाक डार ने असेंबली सेनेट के फ्लोर पर आपके असासों पर जो जुमले कहे, जो कसे, क्या बिलावल में जुर्रत हुई जवाब देने की? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जिसके नाम पे सियासत करते हैं, उसकी बुनियादी जो कारनामे हैं उन पर ज़र्ब लग रही है और खामोश बैठे हैं. यही तो कह रहा हूं, दिस इज द पेंडुलम दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम भुट्टो टू जरदारी, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन yesterday's People's Party and today's People's Party. Thank you.